مجھے پتا ہے تم یہیں آس پاس چھپے ہوئے ہو۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آہت کو جیسے ڈھونڈ رہی تھی۔ بیڈ کے نیچے جھانکتے ہوئے وہ اترائی۔ دیکھا، مجھے پتا تھا تم یہی ہوگے۔ 10 سال آہت نے منہ بنایا۔ تو کیا تمہارا فرض ہے مجھے اتنا جلدی ڈھونڈ لینا؟ تو تم چاہتے ہو میں سارا وقت تمہیں ڈھونڈتی رہوں؟ اب پکڑے گئے ہو تو نکل آؤ۔ حیا نے ہاتھ آگے کیا۔ آہت نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ 15 سالہ حیا خاصی چڑی ہوئی لگتی تھی۔ دیکھو، اب اوپر چلے جاؤ، چچی نے میرا خون جلا دینا ہے۔ آہت ہنس پڑا۔ نہیں جلاتی وہ خون، وہ جانتی ہے میں آپ کا خون جلاتا ہوں، اسی لیے وہ کچھ نہیں کریں گے۔ حیا مسکرائی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ امی اور چچی کا جھگڑا بھی نا تمہاری اور میری وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ان چونچلوں کی وجہ سے پھر سے جھگڑا ہو۔ اچھا، رات کو لوڈو کھیلو گی میرے ساتھ؟ وہ جو پلٹ رہی تھی رک گئی۔ آہت کو گھورا۔ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ جان ہی تو نہیں چھوڑ سکتا، تمہارے بغیر مزہ نہیں آتا مجھے۔ 10 سالہ آہت نے پیارا سا منہ بنایا تھا تو وہ جیسے بے بس ہو کر مسکرائی۔ ٹھیک ہے، کھیلیں گے، کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ دیکھو، تم چیٹنگ کرتے ہو۔ میں کوئی چیٹنگ نہیں کرتا، تم چیٹنگ کرتی ہو۔ ایک تو تمہیں تمیز نہیں ہے، میں 5 سال بڑی ہوں تم سے اور تم ذرا میری عزت نہیں کرتے ہو۔ آہت ہنس پڑا۔ ہم ساتھ کھیلتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تم اتنی بڑی تو نہیں ہو۔ وہ بڑا پیارا منہ بناتا ہوا بولا تو حیا جیسے جھیپ سی گئی۔ مرضی ہے تمہاری۔ وہ یوں ہی ساتھ کھیلا کرتے تھے، ساتھ ہنسا کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ ان کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی ماؤں میں بھی جھگڑا ہو جاتا تھا، مگر خیر حیا اور آہت کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں ہوتے تھے، ہنستے کھیلتے لڑتے، پھر پیار کرتے، محبت کرتے۔ بچپن گزرا تھا۔ سلیمان شاہ اور حاشر شاہ دونوں بھائی تھے، ساتھ ہی رہتے تھے، کاروبار بھی ایک تھا۔ دونوں بھائیوں میں خاص محبت تھی، اسی لیے گھر میں اتفاق بھی تھا۔ سلیمان شاہ حاشر شاہ کے بڑے بھائی تھے، ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، اسجد شاہ اور بیٹی حیا شاہ۔ حاشر شاہ کی بھی 2 اولادیں تھیں، بیٹا آہت شاہ اور بیٹی مہر شاہ۔ آج تک ان کی فیملی میں کوئی جھگڑا، کوئی ان بن نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ بس مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ اکثر ان کی بیویوں کے جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، مگر وہ بھی اتنے لمبے کبھی نہیں چلے تھے۔ جھگڑے عام نوعیت کے ہوتے تھے، اس لیے وہ آپس میں ہی صلح صفائی کر لیتی تھیں، بات مردوں تک نہیں جاتی تھی۔ حیا کی یونیورسٹی ختم ہوتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ وہ سیٹل تھی، ڈاکٹر بن گئی تھی۔ سلیمان شاہ اب اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ باپ پر ڈیپینڈنٹ تھی، جس طرح وہ چاہتے تھے وہی کرتی۔ 2-3 رشتے تھے جو سلیمان شاہ نے اس کے لیے دیکھے ہوئے تھے، جو خاصے اچھے تھے۔ ان کی بیٹی حیا سلیمان شاہ انہیں بہت عزیز تھی۔ حیا کے بقول وہ بالکل خوبصورت نہیں تھی جو کسی کو پسند آتی یا کوئی اس سے محبت کرتا۔ سلیمان شاہ کو وہ بہت پیاری تھی، اس کی یہ باتیں سن کر وہ دل گرفتہ ہوتے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، دل فریب سراپا تھا اس کا، دل کو چھو جانے والے نین نقش تھے، مگر رنگت ذرا گندمی تھی۔ وہ اپنی گندمی رنگ کی وجہ سے بچپن سے لے کر دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں خاصی تنقید کا شکار ہوتی رہی تھی۔ اسی لیے یہ چیز اس کے اندر رہ گئی تھی کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، جس چیز کو وہ بار بار دہرایا بھی کرتی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، دیکھ نہیں رہے؟ لکھ رہی ہوں۔ مگر لکھنے کا بھی تو کوئی وقت ہوتا ہے نا، جب دیکھو تم بس کتابوں کے آگے بیٹھی ہوتی ہو۔ تمہاری پڑھائی ختم ہوئے لمبا عرصہ ہو گیا ہے، ہمیں دیکھو یہ آخری سال ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اتنا غصہ آتا ہے نا مجھے پڑھائی پر، اور تم ہو کہ کتابوں کی جان ہی نہیں چھوڑتی۔ حیا ہنس پڑی۔ تم تو سدا کے ڈفر ہو۔ ہاں، تم نے میری انسلٹ کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے؟ کرو انسلٹ، مزہ لو میرا۔ اور تم نے میری عزت نہ کرنے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے؟ یہ بھی بھول جاتے ہو کہ 5 سال بڑی ہوں میں تم سے۔ اس نے آگے بڑھ کر آہت کے سر پر چپت ماری تھی۔ یار بس کر دو لڑکی، کتنی بار بتاؤں تمہیں، تم دوست ہو میری، خاص ہو۔ میں جیسا تمہارے ساتھ محسوس کرتا ہوں نا، ویسا کسی کے ساتھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ ہاں، کب سدھرو گے تم؟ میں نے منع کیا ہے نا میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ سچ ہی کہتا ہوں، تمہیں برا لگتا ہے تو کیا کر سکتا ہوں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا چکا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی دیوار سے ٹیک لگا چکی تھی۔ دونوں اب آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ میری فیلنگز کو مذاق کیوں لیتی ہو تم؟ حیا جیسے مدھم سا بولی۔ تم بہت اچھا ڈیزرو کرتے ہو، اور میں تم سے 5 سال بڑی ہوں آہت، اور میری محبت اور میرے احساس کا کیا؟ یہ محبت نہیں ہے۔ تم نے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت میرے ساتھ گزارا ہے۔ جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی نا تو عادت نکل جائے گی۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ عادت ہے۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میری محبت عادت ہے؟ تم کیسے اندازہ لگا سکتی ہو اس چیز کا؟ کبھی مجھ سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ اور اگر میں بتاتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو تو تم یقین کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ میں یقین نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہر چیز میں فائدہ اور نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ کچھ چیزیں دل سے ہوتی ہیں اور دل بیکار فیصلے کرواتا ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تم بیکار نہیں ہو۔ وہ وہیں بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہوں میں بیکار نہیں ہوں، مگر تمہارے قابل بھی نہیں ہوں۔ حیا پلیز، چاچو تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ دیکھ لو، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ مگر وہ 5 سال بڑی ہے تم سے، اور حیا رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ بابا، آپ چاچو سے بات کریں، میں نہیں چاہتا کہ اس کا رشتہ کہیں اور ہو۔ تم جلد بازی کر رہے ہو۔ میں جلد بازی نہیں کر رہا، اگر دیر ہو گئی تو پچھتاؤں گا۔ آپ چچا سے بات کریں، جواب وہ دیں گے۔ حیا کچھ چھوڑ دیں، اس نے نخروں کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ میں محبت کرتا ہوں، اس سے بچپن سے کی ہے، اور مجھے وہ محبت پانے کے لیے جو کرنا پڑے گا میں کروں گا۔ وہ ضدی ہے تو میں بھی ضدی ہوں، آپ جانتے ہیں بابا۔ ہاشر نے بیٹی کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، اور اگر وہ انکار کر دے تو نہیں کرے گی۔ آپ چچا سے بات کریں، حیا کو میں منا لوں گا۔ میری محبت کا مذاق اڑاؤ گی نا تم؟ اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں آتا۔ آہت پلیز اٹھ کھڑے ہو، ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، اور بے حد چاہتا ہوں؟ ہاسپٹل میں مریضوں کا علاج کرتی ہو نا، گھر میں تم سے میرا علاج نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر حیا سلیمان شاہ، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اپنی زندگی میرے نام کر دو۔ آنکھیں بھیگ گئی تھی حیا کی۔ سامنے بیٹھا شخص اسے بہت عزیز تھا، بہت زیادہ، مگر وہ کیا کرتی؟ اپنی اوور تھنکنگ کا جو رکتی ہی نہیں تھی۔ میں تمہارے لیے مشکلیں نہیں بڑھا سکتی، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ یا اللہ، یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ تم میرے دل سے کیوں نہیں پوچھتی ہو کہ تم کس کے قابل ہو اور کس کے قابل نہیں ہو؟ اگر تم ہاں نہیں کرو گی نا، میں روز ایسے ہی کرتا رہوں گا۔ تمہارے سامنے جھکوں گا تو میں اپنے لیے مانگوں گا، پلیز۔ حیا کی آنکھوں میں صاف آنسو تھے۔ اس کے بچپن کی محبت تھی، وہ ہاتھ سے یوں جانے تو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر رہی تھی جب کمرے کی لائٹ اچانک سے بند ہو گئی۔ ڈوریاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ زبردستی ہاتھ کھینچتے ہوئے ڈوریوں تک لے جا رہی تھی، مگر وہ بند ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اسے اپنی پشت پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ کوئی بڑی نرمی کے ساتھ اپنی انگلیوں سے وہ ڈوریاں بند کر رہا تھا۔ کھڑکی سے ہلکی روشنی آتی ہوئی کمرے کو ہلکا ہلکا روشن کر رہی تھی۔ روشنی کو محسوس کرتی ہوئی وہ پلٹی تو وہ روشنی ڈوریاں بند کرتے ہوئے شخص کے چہرے پر پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جیسے منمنائی تھی، اس لمس پر کانپی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا، بس مدد کر رہا ہوں۔ کمرے میں کیسے آئے؟ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تمہیں یوں الجھتا ہوا دیکھا تو مدد کرنا میرا فرض ہے۔ وہ دور ہونا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ وہ سامنے کھڑے مرد کے سینے سے لگی تھی۔ کھڑکیوں سے ہوا اندر آ رہی تھی، جس سے اس کے بال ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے، ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ دور ہو، وہ اٹکی، مگر وہ دور نہیں ہوا۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ اگر تم مجھے مجبور کرو گی تو میں بے باکیاں کروں گا، گستاخیاں کروں گا، جو شاید تمہیں حق کے بغیر پسند نہ آئے۔ میری محبت انتہا کو چھو رہی ہے آیا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں بکھروں، مجھے بکھرنے سے بچا لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اپنے ہونٹ بڑی نرمی سے اس کے پاس لے گیا تو وہ 3-4 قدم دور ہوئی۔ کیا کر رہے ہو؟ سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ تو بے حد نزدیک تھے۔ جس طرح وہ دور ہوئی تھی، آہت کو کرنٹ لگا تھا۔ یوں لگا جیسے وہ اس عورت کے بغیر ہی نہیں رہ سکتا۔ ابھی جاؤ یہاں سے، میں بات کروں گی، میں سنوں گی تمہاری بات، لیکن ابھی جاؤ پلیز۔ حیا کا سانس جیسے پھولا ہوا تھا، جیسے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی تھی۔ حیا اپنے بھائی، بابا اور ماں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ سلیمان شاہ نے بیٹی کی طرف بڑے پیار سے دیکھا۔ ہاں کر دوں؟ آہد ہمارا بچہ ہے، تم گھر میں رہو گی، ماں باپ کے سامنے میری اکلوتی بیٹی ہو تم۔ یہ تو ایک خواب جیسا ہے کہ تم یہیں میرے پاس رہو گی، میری نظروں کے سامنے۔ تمہارے بچے، تم، ہم، یہ ساری خوشیاں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ وہ بہت آگے کا سوچ رہے تھے، اور حیا کے ہاتھ جیسے کانپ رہے تھے۔ عزت شاہ نے بہن کی طرف غور سے دیکھا۔
तुम डिस्टर्ब हो? अगर कोई भी ऐसी बात है तो तुम कह सकती हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने है। अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए वो बोला था। हया मुस्कुराई। भाई, मैं शादी नहीं करना चाहती आहत से, बिल्कुल भी नहीं। वो छोटा है मुझसे 5 साल। मैं उसके लायक नहीं। आप जानते हैं वो बेहद खूबसूरत है। मैं ज़िंदगी के अरसे गुजरने के बाद उसके मुंह से ये ताना नहीं सुनना चाहती कि मैं खूबसूरत नहीं। मैं उसके लायक नहीं थी। किसने कहा है कि तुम उसके लायक नहीं हो? कोई ऐब है तुम में? ऐब है। खूबसूरत नहीं हूं मैं, बस एक आम सी लड़की हूँ। एक काबिल डॉक्टर हो तुम, वो लड़की जिसके पास सब कुछ है। अल्लाह ने तुम्हें मुकम्मल बनाया है। इतनी नाशुक्री क्यों हो? आप नहीं समझते भाई, तो हमें समझाओ। हम क्या नहीं समझ रहे? आरफत सुलेमान ने जैसे तेज आवाज में पूछा था। सुलेमान शाह ने बीवी की तरफ देखते ही नरमी की दरख्वास्त की तो वो जैसे पहलू बदल गई थी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, ये कहती हुई वो कमरे ही से बाहर चली गई थी। सुलेमान शाह जैसे सर पकड़कर बैठ गए थे। आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसको। आरफा सुलेमान जैसे तपी हुई थी। वो कैंडल जलाता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। शायद लाइट का स्विच बंद हो गया था। सारे घर में अंधेरा था जब वो किसी से टकराया। मोमबत्ती की रोशनी में सुनहरी आंखें जगमगा रही थी। वो ठहर गया था। ठहरे तो दोनों ही थे। घुप अंधेरे में वो दोनों खड़े, बीच में सिर्फ मोमबत्ती का धुआं था। दोनों की नज़रें बड़े गौर से एक दूसरे की आंखों का जायजा ले रही थी। मैंने सुना है कोई इंतज़ार का कहकर गया है। हया ने जैसे पहलू बदला। और अगर मैं कहूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती तो क्या करोगे? अगर मैं जवाब दे दूँ तो क्या करोगे? मार दोगे मुझे? नहीं। तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? वो फीका सा मुस्कुराया, जैसे उसकी इस बात से बेहद उसको तकलीफ हुई हो। खुद को मार दूंगा। कैंडल उनके बराबर में पड़ी हुई मेज पर रखते वो आगे बढ़ते हुए उसके दोनों हाथ थाम चुका था। दोनों की नज़रें मिली हुई थी। इर्द गिर्द अंधेरा था, सिर्फ इस जलती हुई कैंडल की रोशनी थी। मोहब्बत को मजाक में नहीं लेते। और राहत की मोहब्बत से तो तुम वाकिफ हो। क्या मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें इंतज़ार की ज़रूरत है? फतवे करने की ज़रूरत है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो जैसे चिड़ी। तुमने हाँ भी तो नहीं की। हया ने हाथ छुड़ाए और दूर हुई। एक तो तुम मुझसे दूर रहा करो। नहीं रहूँगा। क्या करोगी? वो आगे बढ़ते हुए उसे दीवार से लगा चुका था। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर थी। फासला ना होने के बराबर था। उसका हाथ दीवार से लगाते हुए अपनी उंगलियां उसमें पैवस्त कर चुका था। हया गहरा सांस ले रही थी। क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। नहीं रहूँगा। क्या करोगी? वो हाथ से दूर करने लगी, मगर आहत की गिरफ्त मजबूत थी। उसने अपने होंठ बेसाख्ता उसकी गर्दन पर रखे थे। वो उस पर जैसे झुका था। आहत! हया की आवाज़ किसी खाई से आई थी। होंठों के नज़दीक जाते हुए दोनों की नज़रें मिली। आग का धुआं आंखों में लग रहा था। वो दूर हुआ। हया का सांस बहाल हुआ। मैंने कहा ना, दूर रहा करो मुझसे। उसका चेहरा जैसे सुर्ख पड़ रहा था। वो मुस्कुराया। नहीं रहूँगा दूर। ये याद रखना, तुम्हारा जवाब हाँ में होना चाहिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। वो मरीज देखते हुए इधर से उधर चलती अपनी ही धुन में कहीं ख्यालों में मगन थी जब नर्स ने आकर उसे इन ख्यालों से निकाला। डॉक्टर साहिबा, किसी को बहुत गहरी चोट आई है, इमरजेंसी में आपको बुला रहे हैं। वो तेज तेज कदम उठाते हुए इमरजेंसी में गई थी। सामने बैठे शख्स को देखकर वो बेसाख्ता बोली, क्या हुआ है? आहत का खून देखकर हया को लगा कि उसका दिल बंद हो जाएगा। आंखों में आंसू भर गए थे। वो जैसे बच्चों की तरह उसका जायजा ले रही थी, हाथ को गौर से देख रही थी। कैसे हुआ? उसे यूं डांट रही थी जैसे वो उसकी माँ हो। आहत मुस्कुराया। पता नहीं, बस लग गई चोट। इतनी गहरी नहीं है जितनी गहरी चोट तुम देना चाहती हो। इससे ज़्यादा कोई भी गहरी चोट मुझे लग नहीं सकती। वो पट्टी कर रही थी और उसकी आंखों में देखता हुआ बोल रहा था, ये जानबूझकर किया है ना तुमने, मुझे तंग करने के लिए? जो समझना है समझो। तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें मानने के लिए जितने बहाने बनाने आसान लगे मैं बनाऊंगा। और अगर मुश्किल भी हुए तो मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं। उसकी आंखों में अपने लिए जुनून देख सकती थी। ये पागलपन है। वो मिनमिनाई। ये मोहब्बत है। हया ने नज़रें चुराई। तुम मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? पट्टी करते हुए हाथ रुके। हया ने जैसे सर उठाया तो दोनों की नज़रें मिली। बोलो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? होंठ लरजने लगे थे।
وہ کیسے کہتی کہ وہ محبت نہیں کرتی تھی؟ حیا سلیمان کو احد حافظ شاہ سے بے حد محبت تھی۔ بولو، کیا نہیں کرتی مجھ سے محبت؟ وہ پلٹی، وہ اس کا ہاتھ موڑتے ہوئے اسے روک چکا تھا۔ آہ، چھوڑو، پھر سے کہو۔ آنکھوں میں آنکھیں تھیں۔ نہیں کرتی۔ گرفت سخت ہوئی۔ آہ، بولو۔ حیا نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ تقریباً چیخی۔ نہیں کرتی، کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ کرتی ہو، اور ہاں بھی ضرور کرو گی۔ آپ ماں ہے نا میری، تو بتا دیجیے گا اسے۔ عارفہ شاہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ بھی بتا دیجیے گا اپنی بیٹی کو۔ وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ اس نے انکار کیا تو آپ کے گھر سے ایک جوان لاش اٹھے گی۔ دونوں خواتین نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، جیسے احد کے احساسات کی نوعیت کو سمجھ رہی ہوں۔ وہ اوپر ہی کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ دن بدن سب کچھ سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ نہ کہے گی تو ان کا خوبصورت آشیانہ بھی بکھر سکتا تھا۔ احد جنونیت پر اترا ہوا تھا، اور جنونیت اکثر سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں شادی پر۔ آپ جب چاہیں میری شادی احد سے کروا سکتے ہیں۔ سلیمان شاہ نے اٹھ کر اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تم نے یہ فیصلہ کر کے میرا دل جیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو۔ احد بہت پیارا بچہ ہے، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ عارفہ شاہ بھی مسکرائی تھی۔ شکر ہے تم نے کوئی تو ڈھنگ کا فیصلہ لیا۔ مجھے لگا ورنہ تم اس دفعہ بھی مجھے تنگ کرو گی۔ امی، آپ کیوں مجھ سے اتنی خفا رہتی ہیں؟ میں نے وہی کرنا تھا جس میں گھر کا سکون ہے، اور میں نے وہی فیصلہ لیا ہے جس سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم جانتے ہیں تم سب کے بارے میں سوچتی ہو۔ اب میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں کر دی ہے نا میں نے، اور دیکھو تمہاری فرمائش کے مطابق اس مہینے کے آخر میں تمہاری شادی بھی فکس ہو گئی ہے۔ تمہاری نہیں، ہماری محترمہ۔ وہ نزدیک چلتا ہوا اپنی دونوں باہوں سے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا، اپنا حصار اس پر تنگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ 1 مہینے میں شادی ہے، تمیز سیکھ جاؤ۔ مطلب شادی کے بعد کچھ نہیں سکھاؤ گی؟ وہ جیسے جھینپ گئی۔ تم مجھے تنگ کر رہے ہو۔ میں تنگ تو نہیں کر رہا، میں تو پیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کتنی عزیز ہو، کتنی خوبصورت ہو۔ پلیز احد، جھوٹ مت بولو میرے سامنے۔ میں عزیز ہو سکتی ہوں، محبت بھی ہو سکتی ہوں، مگر خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ میری نظروں سے دیکھو تم کیا ہو۔ اچھا تو دکھاؤ میں کیا ہوں۔ شادی کے بعد دکھاؤں گا نا۔ وہ جس انداز میں بولا تھا حیا کا پورا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرتے ہوئے ایک کمرے سے ہی باہر نکال دیا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے دیوار سے پشت لگائے جیسے اپنا ٹیمپریچر چیک کر رہی تھی۔ اسے بہت پریشان کرتا تھا، اور احد کمرے کے باہر کھڑا ہنس رہا تھا۔ شادی کے فنکشنز شروع ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اپنے ہر فنکشن کو اس نے چہک چہک کر انجوائے کیا تھا۔ حیات اس کی بے باکیوں پر بس سر جھکائے ہنستی یا بلش ہوتی رہتی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ نہ جانے کتنی اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ تعریف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، سراہنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ جب اس کے پاس ہوتا تھا تو وہ شرمانے اور مسکرانے کے علاوہ اور کوئی کام کر ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہوتی تھیں۔ مہندی لگانے دو نا انہیں، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اور کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنا نام ٹھیک سے لکھوا رہا ہوں۔ وہ تو تمہیں ڈھونڈنا تھا نا، تم ان سے یہ نام لکھوا کیوں رہے ہو؟ پھر فائدہ کیا؟ یار چھوڑو نا، میں تو اپنا نام بڑی خوبصورتی سے لکھواؤں گا، جسے مہینوں تک لکھا ہوا ہو۔ مہندی 1 مہینے کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، تم بار بار مہندی لگواتی رہنا، نئی نویلی دلہن کی وائبس آتی رہیں گی۔ مجھے تم ہمیشہ سجی دھجی چاہیے ہو۔ اچھا، کبھی ہو سکتا ہے میں تھکی ہوئی ہوں، کبھی میرا دل نہ کرے تو کیا کرو گے؟ خود سجا دوں گا تمہیں۔ یاد رکھوں گی یہ بات، یاد رکھنا، میں کوئی بات نہیں بھولوں گا۔ مرد ساری باتیں بھول جاتے ہیں، اور اگر نہ بھولوں تو تم اکلوتے ایسے مرد ہو جو وفادار ہے۔ وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا تھا۔ یعنی اب تم مجھ پر شک بھی کرنے لگی ہو، اور ابھی تک ہماری شادی نہیں ہوئی، اور تمہارے یہ مزاج ہیں؟ وہ پہلی بار ہنسی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، احد بے وفا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ہاں، مینس ٹو بی، بس یہی کانفیڈنس چاہیے۔ اس کے رخسار پر چٹکی کاٹی تھی۔ آؤچ!
وہ جیسے بے اختیار ہوئی تھی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لوگوں کی نظروں کا جائزہ لیا تھا، اور وہ اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے اسے مزید پزل کر کے وہاں سے ہی فرار ہو گیا تھا، اور وہ جیسے پوری کی پوری سرخ پڑی تھی۔ آج وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، دلہن کے لباس میں۔ جو بھی دیکھتا تھا نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں کسی کو بھی ٹھہر جانے کے لیے مجبور کرتی تھیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ حیا سلیمان شاہ کی آنکھوں میں قدرتی کشش تھی۔ لوگ اس کی گرویدہ ہو جاتے تھے، اس کو ماننے لگتے تھے۔ وہ اتنی پیاری اور محبت کرنے والی تھی۔ نرمی تو اس کے مزاج کا خاصہ تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی، اس کا پیشہ ہی ایسا تھا کہ وہ بہت حساس تھی۔ تکلیف میں کسی کو دیکھ نہیں پاتی تھی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا معائنہ کر رہی تھی۔ نکاح صبح ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ حیا آہت شاہ تھی، اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ تبھی اسے بارات کے آنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ شور تھا، ہنگامہ تھا، ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ وہ نئی زندگی کے لیے پر امید تھی۔ وہ سارے خیالات، ڈر کو نکال پھینکنا چاہتی تھی، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ یہ ایک خواب ہے شاید، کوئی ہمارا یوں بیٹھ کر انتظار بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا تو وہ جیسے مزید سر جھکا گئی تھی۔ اب یوں پریشان کرو گے نا تو میں بیٹھ نہیں پاؤں گی تمہارے آگے۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے الفاظ گونجے تو وہ مسکرایا۔ تنگ تو نہیں کر رہا؟ ویسے اگر میں تنگ کرنا چاہوں تو آج کی رات مکمل طور پر میری ہے، میں تمہیں تنگ کر سکتا ہوں۔ وہ جیسے بڑے حق سے اترایا تھا، اور وہ اور سمٹ گئی تھی۔ کیا آج ڈاکٹر صاحبہ شرمانے کے موڈ میں ہیں؟ وہ جو نظریں نہیں اٹھا رہی تھی، وہ اس کی بات سے خائف ہوتا ہوا بولا تو وہ نظریں اٹھا گئی۔ دونوں کی نظریں ملی تو آہت کو اپنا سانس مشکل چلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ان نظروں سے خوفزدہ ہوتا تھا۔ یہ نظریں اس کو کنٹرول کرنے کا حوصلہ رکھتی تھیں۔ وہ حیا سلیمان کی ایک نظر پر خود کو فنا کر سکتا تھا۔ ہاتھ وہ اپنے دل پر رکھ چکا تھا۔ ماشاء اللہ، انہی کے تو بس دیر تھی۔ آنکھیں اٹھیں اور بندہ قتل۔ حیا نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے سینے پہ مارا۔ اچھا نا، بس کرو۔ تو وہ جیسے ہنس پڑا۔ اس کی منہ دکھائی اسے دیتے ہوئے وہ ابھی تک اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں بے حد خوبصورت ہیں۔ کیا آج کھل کر تعریف کر سکتا ہوں؟ تم کب سے میری تعریف ہی کیے جا رہے ہو۔ وہ جیسے شرمائی تھی۔ وہ نزدیک ہوتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ پھر پیار کرنے دو۔ گردن میں اپنا منہ چھپایا تھا، وہ جیسے بلش ہوئی۔ میں تو گئی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، آج تو تم واقعی گئی۔ اپنی انگلیاں اس کے ہونٹوں پر پھیرتے وہ جس سے بڑی نرمی سے اس پر جھکا تھا، اس پر مکمل طور پر قابض ہوتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ کچھ نہیں، مجھے بس کبھی چھوڑنا مت، میں بکھر جاؤں گی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی اور تم بکھرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ میں بکھیروں گا، مگر محبت میں۔ اس کے ہاتھ ایک طرف کرتے وہ اپنی انگلیاں اس میں پھنسا چکا تھا۔ میں نے کہا ہے نا، میں جان نثار ہوں تم پر، تو ڈر کیسا؟ وہ جیسے آنکھیں اس کے حصار میں بند کر چکی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں پاگل، پروانہ، دیوانہ ہوں تمہارا۔ یہاں کیا کر رہا ہوں گا؟ وہ دیوار کی پوشت سے ٹیک لگایا اسے ہاسپٹل میں تنگ کرنے آیا ہوا تھا۔ یہاں پیشنٹس ہوتے ہیں میرے، آپ کے رومانس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ بڑی ادا سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یعنی جانتی ہو کہ میں یہاں رومانس کرنے آیا ہوں؟ ہاں، اندازہ ہے مجھے کہ میرے شوہر کو میرے ساتھ رومانس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں رکھی۔ یار، صرف 3 مہینے تو ہوئے ہیں ہماری شادی کو، اور تم دیکھو مکمل ڈاکٹر بنی ہوئی ہو۔ خود کو بھی تو دیکھو، سوٹ میں ہو، آفس سے آ رہے ہو، کام کر رہے ہو، مصروف ہوتے ہو، اس کے باوجود بھی تمہارے پاس ان سارے چکروں کے لیے ٹائم ہے۔ وہ بلش ہوا تھا۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے میری، سب چیزوں کے ساتھ ساتھ محبت اور پیار بھی تو دیکھنا ہے نا۔ ہاں بالکل دیکھنا ہے، دیکھ لیا، اب جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگ رہی، پولیس آفیسر لگ رہی ہو۔ اچھا، میں نے وردی نہیں پہنی ہوئی، میں نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے۔ تمہیں وردی پہننے میں نا زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ یعنی تم مجھ سے یہاں الجھنے آئے ہو مسٹر احد حاشر شاہ؟ دیکھو تو صحیح کتنے بدتمیز ہو، شوہر کا مکمل نام لے رہی ہو۔ تم کتنے بدتمیز ہو، 5 سال بڑی ہوں میں تم سے، کبھی تمیز سے بات نہیں کرتے تم۔
وہ ہنس پڑا. یعنی تم چاہتی ہو کہ میں آپ جناب کر کے بات کیا کروں تم سے؟ مگر وہ نزدیک ہوا اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے. ارے بیگم صاحبہ، شوہر ہوں میں تمہارا. وہ جیسے بلش ہوئی تھی. مجھے تم سے آپ جناب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں حق رکھتا ہوں جس طرح چاہے مخاطب کروں. اچھا ٹھیک ہے. وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کر چکی تھی. گھر پہ جتاتے رہنا حق. یہ ہاسپٹل ہے میرا. یہاں سب مجھ سے آپ کر کے بات کرتے ہیں. آپ بھی ایسے ہی بات کریں مسٹر آہد. وہ ہنستا ہوا ہاسپٹل سے باہر نکلا تھا. اس نے اپنے سر پر ایک جپت ماری. پاگل تھا اس کا شوہر. اسے بھی پاگل کر کے رکھا ہوا تھا محبت میں. وہ ہر وقت اس کی اٹینشن سے متاثر ہوتی جا رہی تھی. وہ اسے ایک منٹ بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا. شادی کو مکمل 1 سال اس کے آگے پیچھے گھومتا رہا. ابھی بھی ویسا ہی تھا. وہ سوچتی ہوئی ڈائری میں لکھ رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی. اتنی محبت آہد کو کیوں تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بھی کرنے لگی تھی. وقت بہت تیز گزر رہا تھا. خوبصورت تھا اسی لیے تیز گزر رہا تھا. خوبصورت وقت اکثر تیز ہی گزرا کرتے ہیں، یاد آنے کے لیے، یادیں بن جانے کے لیے. اس کا خوبصورت وقت بھی ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا. اب وہ آنکھیں بند کرتی تھی تو وہ ساری خوبصورت یادیں گٹ مٹ ہونے لگتی تھی. پھر وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ کہیں یہ یادیں ماضی نہ بن جائے. کروٹ بدلتے ہوئے اپنے ساتھ سوئے ہوئے شوہر کو بڑے غور سے دیکھتی تھی، جو بڑی معصومیت کے ساتھ اپنا سر اس کے بازو پر رکھے سویا ہوا ہوتا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے حصار کے بغیر سو نہیں پاتے تھے. یہی معمول تھا اور ایسا ہی چل رہا تھا. یہ ساری ڈیٹیلز تم علیزہ سے لے لو. آہد نے گہرا سانس لیا. آپ بھیج دیں علیزہ کو میرے پاس. ہاں میں بھیج دیتا ہوں. علیزہ نوک کرتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. وہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی. سیاہ گھنے بال آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے. خوبصورت گہری آنکھیں گھنی پلکوں کے نیچے سجی ہوئی تھیں. آہد لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا ہوا نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ نظریں پلٹنا بھول گیا تھا. سامنے کھڑی لڑکی صرف خوبصورت نہیں ایک قیامت تھی. علیزہ اس کی نظروں پر خائف ہوئی تھی. وہ پہلو بدلنے لگی. وہ جانتی تھی وہ حسین تھی، بے حد حسین. سر یہ رہی ڈیٹیلز. وہ سر جھکاتے ہوئے فائلز اس کے سامنے رکھ چکی تھی. وہ فائلز پر نظر گھماتا وہ ایک نظر اس کے چہرے پر بھی ڈال دیتا تھا. یہ پروجیکٹ کل سے آپ ہی مجھے اسسٹ کریں گے؟ جی میں ہی کروں گی سر. سلیمان سر نے مجھے بتایا تھا. ویری گڈ. کب سے کام کر رہی ہیں آپ؟ پچھلے 3 سال سے. میں نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولنے لگا. آپ نے دیکھا ہے مگر کبھی دھیان نہیں دیا. وہ مدھم لہجے میں بولی تو وہ ٹھٹک کر نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگا. آپ ایسی ہیں نہیں جن کو دھیان سے نہ دیکھا جائے. اس تعریف پر وہ ٹھہر گئی تھی. یہ فائل لے جائیں. وہ سر زائل کرنے کے لیے کام کی بات کرنے لگا. کل صبح ملاقات ہوتی ہے مس علیزہ. نائس ٹو میٹ یو. تھینک یو سر. آج بڑی دیر سے گھر واپس آئے ہیں جناب. وہ کھانا بناتے اس سے مخاطب ہوئی تو وہ مسکرایا اور اسی کے ساتھ کچن میں کھڑا ہو گیا. ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس کی مدد کر رہا تھا. ہاں بہت زیادہ کام تھا. میٹنگز تھیں، کچھ چیزیں فکس کرنی تھیں. اور جیسے اس کے لفظوں کو بریک لگی ایک حسین سراپا اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا. احد نے جیسے سر جھٹکا. حیا نے اس کے آگے چٹکی بجائی تھی. کیا ہوا؟ کہاں کھو گئے؟ کچھ نہیں. کہیں نہیں، تمہارے ساتھ ہی ہوں. وہ اپنی بائیں اس کے گلے میں رکھ چکا تھا. ویری گڈ. میرے پاس ہی رہو. اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس کر چکی تھی جس پر وہ پزل ہوا تھا. دل تیز دھڑکا تھا. وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ کتنی محبت کرتا تھا حیا سے. محبت تو اس چیز کو کہتے تھے جس کے ہلکا سا چھونے پر دل دھڑک جائے. وہ تو اٹریکشن تھی، خوبصورتی کی اٹریکشن. ٹھیک کہتے ہیں مردوں کو خوبصورتی محبت سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. احد کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا تھا. وہ اس کھیل میں گرنا نہیں چاہتا تھا. نہ جانے کیوں وہ خود کو نہ روکتے ہوئے بھی آگے بڑھ کر حیا کو بے ساختہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جیسے خود کو پابند کیا ہو کہ سامنے کھڑی عورت اس کی بیوی تھی. ان کی شادی کو تقریباً 2 سال ہونے والے تھے اور وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح. ان کی محبت میں کسی تیسرے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کسی اٹریکشن کی، کسی بھی غلط فہمی کی کوئی جگہ نہیں تھی. وہ خود کو ساری باتیں سمجھا رہا تھا. ارے کیا ہوا؟ وہ جو اسے بھینچے جا رہا تھا وہ منمنائی. کچھ نہیں، بس یوں ہی میرے پاس رہو. میں پاس ہوں، کہیں جا سکتی ہوں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی جب اس کے سر پہ ہلکی سی چپت ماری. بس تم کہیں مت جانا.
میں کہیں نہیں جا رہا، تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ میٹنگ کے بھرے ہوئے روم میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ نیوی رنگ کی لیڈیز سوٹ میں ملبوس پریزنٹیشن کر رہی تھی۔ وہ مین چیئر پر بیٹھا پین ہاتھ میں لیے بڑی سنجیدگی سے علیزہ راجپوت کو پریزنٹیشن دیتے ہوئے سن رہا تھا، جو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ہر انداز میں نزاکت تھی، دل چیرنے جیسی اٹریکشن تھی۔ وہ خود کو روک ہی نہیں پا رہا تھا، وہ اسے دیکھے جا رہا تھا اور علیزہ راجپوت اس کی نظروں سے خائف ہوتی جا رہی تھی۔ بالوں کو بار بار کان کے پیچھے سرکاتی تھی، جیسے جانتی ہو کہ کوئی اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ میٹنگ ختم ہو جانے کے بعد میٹنگ روم خالی ہو گیا تھا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا کاغذ پر پین سے لکیریں کھینچ رہا تھا جب وہ فائل اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اور پیچھے سے وہ آواز دے کر اسے روک چکا تھا۔ نہیں رکنا چاہیے تھا، یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مگر وہ روک چکا تھا۔ علیزہ، وہ رکی، پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ میں چاہتا ہوں آج کا لنچ ہم ساتھ کریں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ مسکرانے پر اس کے چہرے پہ دونوں طرف ڈمپل واضح ہوئے۔ مسکراہٹ بے حد حسین تھی۔ شور سر، کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پھر جیسے یہ ملاقاتیں طویل ہو گئیں، وہ روز ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، نہ جانے کیوں ان کے بیچ کے فاصلے کم ہو رہے تھے۔ وہ اب سب کچھ اس سے کہہ دیا کرتا تھا، اس کی تعریف کرنا، اس میں انٹرسٹ لینا، وہ اچھی لگتی تھی، بہت اچھی لگتی تھی۔ گھر دیر سے آنا، کیونکہ اب اس کا زیادہ وقت آفس میں گزرتا تھا علیزے کے ساتھ۔ وہ کام بھی کر رہا تھا اور اس کام میں وہ اس کے ساتھ بھی دے رہی تھی۔ وہ اس کی سنگت میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ کوئی تھا جس کے لیے وہ جان سے جانے کا عہد کرتا تھا، کوئی تھا جس سے اس نے زبردستی محبت کے دعوے کر کے شادی کی تھی، اور اب وہ اسی عورت کے ساتھ بے وفائی پر اترا ہوا تھا۔ یہ بھول گیا تھا کہ کوئی ہوتا تھا جو گھر آتے ہی اس کی راہ تکتا تھا، کوئی تھا جس کو وہ مکمل طور پر اپنا عادی کر چکا تھا، کوئی تھا جو واقعی اب اس کے بغیر مر جاتا۔ اس نے تو اپنے لیے جینے کے لیے ایک اور وجہ ڈھونڈ لی تھی، مگر اس کوئی کا کیا جس کو اس نے اپنا عادی کر لیا تھا؟ اچھا نا، دیر ہو گئی تھی، میں سمجھ سکتی ہوں تم بیزی ہو، مگر اب بیٹھ تو جاؤ۔ بیٹھ گیا ہوں، کیا ہو گیا؟ کچھ بتانا ہے تمہیں؟ وہ بہت ایکسائٹڈ لگتی تھی۔ ہاں، کیا ہوا ہے، بول دو۔ ہاں بول دو، آہت نے بڑی نرمی سے اپنی بیوی کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ مجھے پتا ہے تم بہت خوش ہو جاؤ گے، یہ وہ خبر ہے جو تم کب سے سننا چاہتے تھے۔ اچھا، کیا سننا چاہتا تھا میں؟ ہم دونوں پیرنٹس بننے والے ہیں۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ تھی جو وہ چھپا نہیں پایا تھا، کیونکہ یہ وہ خبر تھی جو واقعی وہ کافی عرصے سے سننا چاہتا تھا۔ باپ بننے کا احساس ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں، تم نہیں جانتی میں کیسے ایکسپلین کروں کہ تم کیا دے رہی ہو مجھے۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، آواز بھی بھر گئی تھی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ایک ایسا احساس تھا اور وہ اپنے احساسات کیسے بیان کرے، اسی لیے وہ بس چپ چاپ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس وقت آفس میں کوئی موجود نہیں تھا، سارا اسٹاف آ چکا تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا سامنے علیزے کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں کہہ دیں۔ آپ نے حیا سلیمان سے کیا سوچ کر شادی کی؟ آپ اتنے حسین ہیں، وہ آپ سے میل نہیں کھاتی۔ آہت نے گہرا سانس لیا۔ محبت تھی مجھے اس سے، مجبور تھا، محبت تھی وہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں محبت تھی، آہت نے جواب دیا۔ شاید رہے، آپ بابا بننے والے ہیں نا؟ ایسا ہی ہے۔ خوش ہیں؟ بہت خوش۔ یہ احساس ایسا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بہت حساس ہوں اپنی فیملی کو لے کر، اور میرے لیے یہ وہ سوال تھا جو شاید وہ کئی ماہ سے پوچھنا چاہتی تھی، اور اب پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا، وہ نزدیک آئی، راکنگ چیئر کے برابر میں پڑی ہوئی ٹیبل پر بیٹھ گئی، اس کے بہت نزدیک، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، اس کے ہونٹوں کے بہت پاس۔ بتائیں نا، میں کیا ہوں؟ وہ عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی، وہ ایک شادی شدہ مرد کو پھنسا رہی تھی۔ آہت کی سانسیں رک گئی تھیں، وہ بھی سانس لیتا، مگر وہ بڑے حق سے اس کے ہونٹوں پر جھکی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ وہ کئی منٹ، کئی ثانیے ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ وہ اٹھا، علیزے کے نزدیک ہوا، دونوں باہوں سے اسے اپنے حصار میں تنگ کیا، انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ وہ اس میں بکھر رہی تھی۔ ان دونوں کو کچھ یاد نہیں تھا۔ وقت جیسے یہیں کسی آفس کے کمرے میں ٹھہر گیا تھا، اور وہ دونوں ساری حدیں پار کرنے لگے تھے۔ اچھا بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو پریگننسی میں کافی کھلی کھلی اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی آہت کو ہی تو نظر آتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی سانس تیز ہوئی تو حیا نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔
کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا تم؟ اتنی گہری سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ نزدیک ہوتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں ہمارے یہاں بیٹی ہو۔ مجھے پتا ہے تم ایک آئیڈیل باپ بنو گے، اس کی بیسٹ پرورش کرو گے، اس کے لیے ہمیشہ اس کے سپر ہیرو رہو گے، وہ تم سے انسپائر ہوگی، اس کے لیے فخر بنو گے۔ میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے، مان ہے۔ تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو نا؟ یا تمہیں ٹپیکل مردوں کی طرح بیٹا چاہیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ڈرتا تھا بچپن سے۔ جیسا تم کہو میں بھی ویسا ہی چاہوں گا۔ نہیں، میرے چاہنے کا کیا ہے؟ تم اپنا بتاؤ نا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، مگر کیا وہ اپنے باپ سے انسپائر ہوگی؟ یہ سوال وہ خود سے ہی پوچھ رہا تھا جو اپنی بیوی کو تب چیٹ کر رہا تھا جب وہ ماں بننے والی تھی، اسے مکمل کر رہی تھی۔ یہ احساس، یہ گلٹ اسے کھا رہا تھا، مگر وہ رک نہیں رہا تھا۔ اس کا تعلق علیزے کے ساتھ ویسا ہی قائم تھا۔ وہ روز ملتے تھے، بے باک تھے، ان کے بیچ میں اب کوئی پردہ نہیں تھا، ایک گہری کھائی میں جیسے گر رہے تھے۔ اچھا نا، آج میں تمہیں گلے لگا کر سوؤں گی، مجھ سے دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے لاڈ سے بولی تھی کیونکہ آہت شاہ نے ہمیشہ اس کے لاڈ اٹھائے تھے، اٹھاتا رہا تھا اور اٹھا بھی رہا تھا، بہت خیال رکھتا تھا اس کا۔ وہ جب سے ماں بننے والی تھی آہت نے اسے پیر تک زمین پر نہیں رکھنے دیے تھے۔ وہ کیسے اندازہ لگاتی کہ ایسا شخص جو اس پر اتنی محبت لٹاتا ہو دھوکہ دے سکتا ہے، بے وفا ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی، تصور میں لانا تو دوسری بات تھی۔ میں چاہتی ہوں ہم شادی کر لیں۔ علیزے کی بات پر وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو میں شادی شدہ ہوں۔ ہاں، پر مرد 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ میرے بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ اس وقت انگلینڈ میں ہے، میں ان سے فون پر پوچھ لوں گی۔ ماں میری ہے نہیں، میں پاکستان میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ ایک بہت بولڈ فیملی سے تھی، اس کو نہ ان تعلقات سے کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی کسی کی دوسری بیوی بننے سے۔ وہ واقعی اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ مسئلہ تو آہت کا تھا، اس کی ایک پراپر فیملی تھی، بیوی تھی جو ماں بننے والی تھی، اسے مکمل کر رہی تھی۔ ایک بہت حساس وقت تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ علیزے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سوال کر رہی تھی، بہت پاس کھڑی ہوئی۔ خاص ہو، بہت خاص۔ وہ جیسے نظریں چراتا ہوا بولا، جیسے اپنی ہی نفی کرنا چاہتا ہوں مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ پھر سے بولی، میں کیسے بتاؤں گا حیا کو؟ گھر والوں کو بتا دیں گے جب وقت آئے گا۔ فی الحال تو وہ ماں بننے والی ہے، اسے یہ صدمہ تو نہیں دے سکتے۔ جب اولاد ہو جائے گی تو بتا دینا، مجھے پتا ہے تم انصاف کر لو گے۔ آہت کی آنکھیں سختی سے بھینچی تھی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے میں انصاف کر لوں گا۔ میں تمہیں یہ تو نہیں کہتی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ میں تمہاری محبت سے اور تم دونوں کے رشتے سے اچھے سے واقف ہوں، مگر جو ہمارے بیچ میں ہے وہ بھی تم جانتے ہو، اور میں بھی جانتی ہوں کہ خاص ہے، بہت خاص۔ نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو، نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی، اپنے اندر اسے سمیٹنے لگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں تمہاری طرف دیکھ رہی ہوں، تمہاری آنکھیں بدل گئی ہیں۔ میرے لیے اس طرح نہیں دیکھتے تھے مجھے جیسے پہلے دیکھتے تھے، وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ آج اس کے من پسند رنگ میں ملبوس تھی، سجی دھجی جیسے اسے پسند تھی، بالکل ویسے۔ پریگننسی اس پر ایک الگ نکھار لائی تھی۔ عورتیں پریگننٹ ہو کر بری لگنے لگتی، مگر حیا سلیمان، وہ تو گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا صدقے اتارتا تھا کہ پریگننسی تو اس پر نکھار لائی ہے، اور ایسا نکھار، ایسی خوبصورتی آج تک ہم نے کسی ہونے والی ماں پر نہیں دیکھی۔ وہ بھی کبھی کبھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا جب وہ سوئی ہوئی ہوتی تھی یا اس کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی، میں جیسے آج بالکل ویسی ہی بن کے کھڑی تھی جیسے اسے پسند تھی۔ بولو نا، نظریں بدل گئی ہیں نا تمہاری؟ اب اچھی نہیں لگتی نا میں؟ کہاں گیا ہے وہ آہت؟ وہ نزدیک آتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، جو میرے عشق میں پاگل تھا، جو میرے لیے جنونی تھا، ختم ہو گیا نا جنون؟ میں کہتی تھی نا 4 دن کی ہوتی ہے محبت، ہوا کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ وہ پلٹ گئی، اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ مڑی، دونوں کی نظریں ملیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ مسکرائی، میں جانتی ہوں ایسا نہیں، مگر کیا کروں؟ تمہارے معاملے میں بہت حساس ہوں، بہت پوزیسو۔ دم گھٹتا ہے میرا جب ایسے عجیب عجیب سے وسوسے میرے خیال میں آتے ہیں۔ خود کو بہت بری لگنے لگتی ہوں آہت۔ تم میرا واحد اثاثہ ہو، محبت کا اثاثہ، جس سے مجھے احساس دلائے کہ میں قیمتی ہوں، اور اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو حیا سلیمان نہیں رہے گی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کیسی باتیں ہیں یہ؟ کیوں میرا دل بند کرنا چاہتی ہوں؟
तुम्हारा दिल बंद होगा। वो सर ऊंचा करती उसकी आंखों में देखने लगी। क्या इतनी खास हूँ मैं कि तुम्हारा दिल बंद हो मेरे लिए? हाँ, तुम सिर्फ खास नहीं, तुम मेरा वजूद हो। अच्छा, वो जैसे इतराई। आहद ने अपने होंठ उसकी पेशानी पर रखे। वो निकाह कर चुका था। अलीज़े राजपूत अब अलीज़े आहद शाह थी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। वो आहद की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए हुए थी, उसकी आंखों में देखती हुई बेइख्तियार हो रही थी। अलीज़े आहद के मामले में बेइख्तियार थी। वो अपने एहसासात, अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश नहीं करती थी। वो इकरार कर देती थी, जाहिर कर देती थी, और वो उसकी कुर्बत में उसे पिघलता रहता था। वो उसे पागल कर रही थी। शायद उसे मर्दों को फंसाने का हुनर आता था, और वो बड़े अच्छे तरीक़े से आहद शाह को फांस चुकी थी। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत खूबसूरत बेटी से नवाजा था, जिसका नाम हया सुलेमान ने हयात आहद शाह रखा था। हयात क्यों? उसकी आंखों में देखता हुआ पूछने लगा। हयात मतलब ज़िंदगी। ये मेरी ज़िंदगी है। मेरी सांसें भी आज के बाद इसी में हैं। ये सांस लेगी यानी मैं सांस लूँगी। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसकी मुस्कुराहट सारे कमरे को रोशन कर देती थी। जानती हूँ, बहुत खूबसूरत हो गई। वो जैसे कई महीनों बाद उसकी तारीफ कर रहा था। वो मुस्कुराई, हल्का हल्का ब्लश भी हुई थी। बहुत जल्दी याद आया है कि बेगम की तारीफ भी करनी है। सारी दुनिया ने मेरी तारीफ की है कि मैं बहुत हसीन हो गई हूँ। सिर्फ तुम्हारे मुंह से चंद अल्फाज नहीं निकले कि बेगम खूबसूरत हो गई। वो जैसे शिकायत कर रही थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। तुम मेरी तारीफ के इंतज़ार में थी क्या? हाँ, तुम तारीफ करते थे, फिदा हुआ करते थे। मैं देख रही हूँ, मैं सब महसूस कर रही। वो रोहांसी हुई। अरे क्यों इतने अंदाजे लगाती रहती हो गलत सलत? गलत अंदाजे तो नहीं है, तुम बदल गए हो। वो अपनी बेटी को गोद में लेता हुआ जैसे उसकी आंखों को अवॉइड कर रहा था। उसके निकाह को 6 माह हो चुके थे। वो 6 माह से एक दूसरा घर भी बसा चुका था। अच्छा ना, यूं नजरें तो मत चुराओ, मजाक कर रही हूँ यार। उसके करीब बैठता हुआ उस पर भी अपना हिसार सख्त कर चुका था। झुककर उसकी पेशानी चूमी थी जिस पर हया की नजरें झुकी थी। मैं चाहती हूँ अब तुम अपने घर वालों को बता दो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम दूसरा निकाह कर चुके हो। अब तो तुम्हारी बेटी भी 3 माह की हो चुकी है, और मैंने देखा है हया भी हॉस्पिटल जाने लगी है, यानी काम कर रही है फिर से। इतना हौसला आ गया है उसमें कि मरीजों को देख रही है तो ये भी बर्दाश्त कर लेगी कि शौहर दूसरी शादी कर चुका है। वो अपने चैम्बर की रॉकिंग चेयर पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, और अलीज़े इधर से उधर टहलती हुई उसे मशवरे दे रही थी। बस कर जाओ अलीज़े, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चल तुम रही हो, दिमाग मेरा घूम रहा है। बैठ जाओ। वो बैठ गई। मैं और मज़ीद चोरों की तरह नहीं रह सकती। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। जानता हूँ तुम बीवी हो। बैठ जाओ, बता दूंगा मैं बहुत जल्दी, फिक्र नहीं कर। अलीज़े के हाथ उसके हाथों में थे। तुम इस टेंशन लेकर मुझे भी वही टेंशन दे रही हो, इसीलिए जस्ट रिलैक्स। ये क्या लाई हो? फूल हैं कुछ। मैंने सोचा तुमने तो लाने बंद कर दिए, मैं खुद ही ले आती हूँ अपने लिए। आहद ने जैसे नज़रें घुमाई। हयात कहाँ है? अम्मी के पास है। वो आज बहुत हसीन लग रही थी। नेवी ब्लू रंग के सूट में मलबूस, बाल आबशार की तरह खुले थे। सुनहरी आंखें हमेशा की तरह रोशन थी। वो नज़दीक हुआ, उसे अपने हिसार में लिया। क्या हुआ? मुझ पर प्यार आ रहा है? बहुत दिनों बाद। वो जैसे कुछ जता रही थी। आई एम सॉरी यार, मसरूफ़ रहता हूँ मैं। बाकी सब भी मसरूफ़ रहते हैं, मगर बीवियों को नहीं भूलते। आप भूल गए हैं जनाब, सिर्फ बेटी को वक्त देते हैं। बीवी तो शायद आपने बाहर भी रखी हुई है। ये कहती हुई वो पलट गई थी, और वो वहीं साकित खड़ा था। हया ने तो मजाक किया था, मगर ये मजाक उसके दिमाग की नसों को छेड़ने लगा था। घबरा क्यों गए? मैं तो मजाक कर रही हूँ। अगर ऐसा हो तो? वो सवालिया हुआ। वो नज़दीक हुई, अपने शौहर की आंखों में देखा। मैं मर जाऊंगी या तुम्हें छोड़ दूंगी। कुछ याद दिलाया गया था, कोई वादा, कोई अहद। वो 2 कदम पीछे हुआ, तभी उसकी माँ उसकी बेटी के साथ कमरे में दाखिल हुई। हया ने आगे बढ़ते हुए हयात को गोद में लिया था। मेरा बच्चा, मामा की जान। वो इस मंजर को देखते हुए मुस्कुराया और आंखें झुक गई थी। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। अलीज़े मुस्कुराई। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैंने कहीं देखा है आपको। हया के बेसाख्ता कहने पर अलीज़े चुप हुई। नहीं, मुझे नहीं लगता आपने कहीं देखा है मुझे। अच्छा, मुझे आप जानी पहचानी लगी। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। वो खड़ी हुई थी। वो बहुत खुश लगती थी। अलीज़े जल्दबाजी में डॉक्टर के पास आई थी, मगर जिस डॉक्टर को वो दिखाती थी वो आज अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए मजबूरन उसे हया सुलेमान को दिखाना पड़ा था।
کیا حیا سلیمان جانتی تھی کہ جس کو ماں بننے کی خبر دی تھی وہ اس کے شوہر کی ہی اولاد تھی؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ بہت خوش لگتی ہو تم۔ ہاں، بے حد خوش ہوں۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میں ماں بننے والی ہوں آہت کو خوش ہونا چاہیے تھا مگر وہ خوش نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں حیا کی صورت آنکھوں کے آگے آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم اب اپنے گھر والوں کو بتا دو۔ میں اب مزید اور چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ اب تو تمہاری اولاد بھی آنے والی ہے اس دنیا میں۔ تمہیں صرف میرا نہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میرا نہیں تو کم سے کم اس کی امیج کا سوچ لو۔ وہ جیسے خاموش ہو گیا، بے حد خاموش۔ کہاں ہو تم؟ آؤ تو صحیح، میں گاڑی میں ہوں۔ وہ آگے بڑھتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول کر حیا کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں بلایا؟ تپے کیوں ہوئے ہو؟ ڈیٹ دیکھی ہے تم نے؟ کیا ڈیٹ؟ وہ ڈیٹ کھولتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا تھا آج؟ ڈیٹ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں کچھ یاد نہیں آیا جناب؟ توف ہے تمہاری اس محبت پر جس پر تم اتراتے تھے۔ وہ خاموش ہوا۔ یہ بار بار میری محبت بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ شادی کے بعد رشتے بدل جاتے ہیں۔ تم بیوی ہو میری، میرے بچے کی ماں ہو، ہماری ایک فیملی ہے۔ محبت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ جیسے سخت پریشان تھا اور اس الجھن میں وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ہیپی اینیورسری ہسبینڈ، شادی کے 3 سال مبارک ہو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ کہاں لے جا رہی ہوں؟ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ ایک خوبصورت عمارت کے آگے گاڑی روک چکی تھی۔ وہاں دیکھو۔ انگلی آگے کرتے ہوئے اس عمارت کی طرف دیکھنے کے لیے کہا۔ کیا ہے؟ میں اپنا ہاسپٹل کھول رہی ہوں۔ آہت نے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ نام نہیں دیکھو گے؟ AHH، آہت حیا حیات۔ ہم تینوں کے انیشلز ہیں۔ میرے لیے دنیا میں تم سے اور حیات سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی اس شروعات کا کیا نام رکھوں۔ یہی سوچا تھا کہ تمہیں اینیورسری کے دن سرپرائز دوں گی، مگر تم تو موڈ میں ہی نہیں لگتے۔ وہ پچھلی سیٹ سے خوبصورت سا کیک آگے کر چکی تھی جس پہ چاروں طرف کینڈلز لگی ہوئی تھیں۔ رات کی خاموشی میں وہ کینڈلز کسی پرانے لمحے کی یاد دلا گئی تھیں۔ وہ دونوں آج بھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں ویسے ہی دیکھ رہے تھے اور کینڈل کا دھواں آج بھی ویسا ہی تھا۔ البتہ رشتہ بدل گیا تھا، باتیں بدل گئی تھیں۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اس کے ساتھ کیک کاٹنے لگی۔ اسے کھلاتے ہوئے کیک کو پچھلی نشست پر رکھتے اس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو؟ اداس نہیں ہوں، شرمندہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں مجھے یاد رکھنی چاہیے تھی اور میں۔ تم بے وفا ہو گئے ہو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتی ہوئی بولی تو وہ جیسے ششدر ہوا۔ میں نے سچ کہہ دیا کیا؟ وہ ہنسنے لگی جیسے مذاق کیا ہو، مگر وہ ہمیشہ سچ کہہ دیتی تھی مذاق میں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ مجھے نہیں پتا آگے میں یہ کہنے کے لائق رہ پاؤں گا یا نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے آج کہہ دینا چاہیے کہ میں بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ بہت غلطیاں کی ہیں میں نے زندگی میں۔ مجھے نہیں پتا جب وہ غلطیاں تمہارے سامنے آئیں گی تو تم کیا ری ایکٹ کرو گے، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم میری واحد محبت۔ مرد بنا ہی غلطیوں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہ رہا تھا اور حیا اس کے لفظوں کے پیچھے کا مفہوم ڈھونڈتی رہی تھی، اور وہ مفہوم چاہ کر بھی نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ آج کل وہ ویسے بھی پہیلیوں میں بات کرتا تھا اور وہ پہیلیاں نہیں سلجھا پاتی تھی۔ آہت کی آنکھوں میں گہری خاموشی تھی اور اکثر گہری خاموشیاں طوفان سے پہلے کی ہوتی ہیں، وہ طوفان جو انسان خود برپا کرتا ہے۔ حاشر شاہ نے بیٹے کی طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کو گھر کیوں لائے ہو؟ میری بیوی ہے یہ۔ میں تقریباً 1 سال پہلے دوسرا نکاح کر چکا تھا۔ ہال میں کھڑی ہر نفوس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلیمان شاہ چیخے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں دوسرا نکاح کر چکا ہوں اور علیزہ میری بیوی ہے۔ وہ سب اس پر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ یہ رد عمل ایسا ہی ہوگا، وہ جانتا تھا۔ اس کی نظریں سیڑھیوں سے اترتی ہوئی حیا پر پڑیں جس کے ہاتھ میں ان کی بیٹی تھی۔ وہ اتر رہی تھی، چلتی ہوئی آ کر سلیمان شاہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بابا کیا ہوا؟ بتائیں نا۔ وہ آہت کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ عارفہ خاتون نے حیا کے ہاتھ سے حیات کو لے لیا۔ مجھے دے دو بچی کو۔ امی مگر کیوں؟ کیا ہوا؟ آہت بتائیں نا، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ پیچھے کھڑی عورت کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی، وہ صرف آہت سے مخاطب تھی۔ سلیمان شاہ کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ کہتا ہے دوسری شادی کر چکا ہے، علیزہ راجپوت سے۔ شادی کو تقریباً 1 سال ہو چکا۔ میں نے پوچھا ہے کیا ہوا ہے آہت؟ وہ ابھی بھی صرف اسی سے مخاطب تھی۔ تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تقریباً 1 سال پہلے دوسرا نکاح کر چکا تھا۔ وہ چہرہ موڑتے ہوئے آنکھیں نہ ملا کر کہہ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑائی۔ وہ گر پڑتی، اس کے بابا نے اسے تھاما تھا۔
جیسے ہی اس کی نظر پیچھے کھڑی عورت پر پڑی تو ہسپتال کی وہ ملاقات آنکھوں کے آگے گھوم گئی۔ وہ پھر سے باپ بننے والا تھا۔ مبارک ہو، وہ جیسے منمنائی۔ باپ بننے والے ہو پھر سے؟ آواز میں کرچیاں واضح تھیں۔ احد نظریں اس کے سامنے اٹھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ دنیا جہاں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا تھا، مگر وہ سامنے کھڑی عورت سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ کس حق سے لڑتا؟ اس کی تکلیف حق پر تھی۔ وہ جو محبت کا دعوے دار تھا، محبت کو روند چکا تھا۔ کئی دنوں سے وہ کمرے میں بند تھی، نہ چیخی تھی، نہ چلائی تھی، نہ تماشا بنایا تھا، بس کمرے میں بند تھی، نہ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی۔ خود پر جیسے زندگی تنگ کر دی تھی اس نے۔ مجھ سے لڑو، مجھے مارو، غصہ نکالو، یوں کمرے میں بند رہو گی تو کیسے چلے گا؟ تم میرے کمرے میں کیوں آئے؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ تھا، اب نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ میں چھوڑ رہی ہوں تمہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے دونوں بازو اس کے تھام چکا تھا۔ تم چھوڑ نہیں سکتی مجھے۔ اچھا، کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ تم میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہو، اس سے نکاح کر کے اسے میری جگہ دے سکتے ہو، اور میں تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتی میں؟ ہاں، میں نے ابھی اور اسی وقت چھوڑا تمہیں۔ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں تمہیں چھوڑنے نہیں دوں گا۔ تم بیوی ہو میری، اور بطور مرد مجھے اتنی اجازت ہے، اور میرا دل بھی اتنا وسیع ہے کہ میں دونوں میں انصاف کر سکتا ہوں۔ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تم مردوں کے دل ہوتے ہوں گے وسیع، میرا نہیں۔ میرا دل بہت حساس ہے، بہت احساس رکھتا ہے۔ تمہارے ساتھ اس رشتے میں رہی تو مر جاؤں گی۔ میرا جنازہ اٹھانا چاہتے ہو تو زبردستی رکھ لو مجھے۔ حیات اور حیا تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تمہیں صرف علیزے کے ساتھ رہنا ہوگا، اور اپنی آنے والی اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ یوں نہ ہو کہ تم علیزے کے ساتھ بھی ویسا ہی کرو جیسا تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں کیا اس عورت پر چیخوں، چلاؤں، یا اس پر نفرت نکالوں؟ کیا فائدہ اس چیز کا جب میرا اپنا ہمدم ہی کھوٹا تھا؟ کیا شکایت کروں میں دنیا سے؟ مجھے کوئی شکایت نہیں کسی سے۔ میرے سارے سوال تم سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں خوبصورت نہیں تھی، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تم اس کی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہوئے، اور پھر وہ خوبصورتی تمہیں اس کے وجود تک لے گئی۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ سارے سوالوں کے جواب خود ہی دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا تمہیں، میں کمتر ہوں، مجھ سے شادی کر کے ساری زندگی کے لیے میری کمتری کو میرا روگ نہ بناؤ، کہ ساری زندگی میں خود پر اعتماد نہ رکھ سکوں۔ اور دیکھو خود کو، احد حاشر شاہ، تم نے وہی کیا میرے ساتھ۔ میں اعتماد کھو بیٹھی، میں سب کچھ کھو بیٹھی۔ اب چلے جاؤ یہاں سے۔ کر دیا ہے تباہ تم نے مجھے اپنی جھوٹی محبت کے ہاتھوں۔ میری محبت جھوٹی نہیں تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ تم جیسے بے وفا مرد نا ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر یو نو واٹ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتی ہوئی وہ پلٹ گئی تھی، جیسے اب ان کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ طلاق لے رہی ہوں تو لینے دو، تم نے تو نہیں چھوڑا نا، اس میں کیسا ریگریٹ؟ تم نہیں سمجھ رہی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس عورت میں ہے کیا؟ علیزے، چپ کر جاؤ۔ کیوں چپ کروں؟ میں سچ تو کہہ رہی ہوں۔ کیا ہے اس عورت میں؟ نہ خوبصورت ہے، نہ میرے جیسی ہے۔ مجھے دیکھو، میں تمہارے ساتھ کتنی مکمل لگتی ہوں۔ وہ اپنی تعریف کرنے کی عادی تھی، خود سے obsessed تھی، اپنے سامنے والے شخص کو کمتر سمجھتی تھی، خاص کر وہ عورت جو اس کے شوہر کی زندگی میں تھی۔ وہ پلٹا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حیا کے خلاف میں کچھ نہیں سنوں گا علیزہ، اسی لیے پلیز تمیز کے ساتھ بات کرو۔ میں چاہ کر بھی اسے خود سے نہیں چھوڑنے دوں گا۔ وہ تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی، اس کی گارنٹی میں لے رہی ہوں۔ وہ نہیں رہے گی، اسے رہنا پڑے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہر طرف ان کی یادوں کی تصویریں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں جانتی ہوں تم یہاں ہو۔ وہ سامنے ہی تھا۔ تو مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو،
علیزے اور میرے بیچ میں اٹریکشن کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں ویسا مرد ہوں جو اس کی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوا۔ مجھے نہیں پتا کس طرح اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا، مگر حیا، میں تمہارے اور حیات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مسکرائی۔ مگر میں چاہتی ہوں تم ہم دونوں کے بغیر رہو۔ یہ یادیں، یہ تصویریں، یہ میرے سامنے لانے کی ضرورت نہیں، یہ تو میری آنکھوں میں ہے۔ تم بھول گئے، میں نہیں بھولی۔ تمہارے ساتھ وفا نبھائی ہے میں نے، اور تم نے صرف مجھے استعمال کیا۔ ایسا نہیں، مت مانگو مجھ سے معافی، کیونکہ میں معاف نہیں کروں گی۔ میں وہ عورت نہیں بن سکتی جو ساری زندگی کمپرومائز کرے۔ مجھے کیا مجبوری ہے کہ میں سوتن برداشت کروں؟ کس چیز کی کمی تھی میری محبت؟ کس چیز کی؟ کسی بھی چیز کی نہیں۔ مجھ میں کمی ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ بے وفائی کی سزا دو مجھے، مگر چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہی سزا ہے تمہاری۔ میں نہ خود کو نقصان پہنچاؤں گی، نہ اپنی بیٹی کا فیوچر تباہ کروں گی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گی، بات ختم۔ میں بہت گریسفلی یہ سب کچھ ایکسیپٹ کر رہی ہوں۔ تماشا مت بناؤ، نہ اپنا نہ میرا، مگر میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ ہمارے بیچ جو محبت تھی، تم نے مذاق اڑایا ہے اس کا۔ ہمارے بیچ میں جو بھی تھا، تم نے تذلیل کی ہے اس کی، اور میں کچھ بھی معاف کر سکتی ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا، وہ معاف نہیں کر سکتی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر وہ چاہ کر بھی کمزور نہیں پڑ سکتی۔ پلیز سمجھائیں اسے۔ آپ سب، میں طلاق نہیں چاہتا، ہرگز نہیں چاہتا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ ساری زندگی یہ سب سہتی رہے؟ علیزہ سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی رہے گی جیسے میں اسے رکھوں گا۔ علیزہ کس طرح کی لڑکی ہے تمہیں اندازہ دھیرے دھیرے ہوگا، اور وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ ہم حیا کے ساتھ تم نے ہم سب کے ایموشنز کا مذاق اڑایا ہے۔ بابا پلیز مت کہو مجھے اپنا باپ۔ یقین توڑا ہے تم نے ہم سب کا۔ جانتے ہو میں اپنے بھائی سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ اس قابل تک نہیں چھوڑا تم نے مجھے۔ میرا خون اتنا بے وفا اور دغا باز تو نہیں تھا جیسا تم نے بن کے دکھایا ہے۔ میری بہن کمپرومائز نہیں کرے گی، اسجد شاہ بولا تھا۔ اس کا جو بھی فیصلہ ہے، اس کا بھائی، اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، اور وہ بالکل ٹھیک فیصلہ لے رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا ہے؟ کیا چاہیے تھا تمہیں میرے بیٹے سے، جو تم نے میرے بیٹے کو پھنسایا؟ تم جیسی عورتیں وفادار تو نہیں ہوتی۔ علیزے مسکرائی۔ آپ کا بیٹا ہے نا، وہ تو بتائیں ایک بے وفا مرد کیسا ہوتا ہے۔ اگر میں وفادار نہیں تھی، اچھی عورت نہیں تھی، تو آپ کا بیٹا بھی تو میرے ساتھ تھا۔ رحیمہ شاہ نے نظریں چرائیں، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ عورت کا کردار جج کرنا بہت آسان ہوتا ہے آنٹی، مگر مرد کا کیا؟ اس نے بھی تو وہی کیا جو میں نے کیا۔ مجھے اچھا لگتا تھا وہ، میں نے پھنسایا ہے اسے، اور وہ پھنس گیا۔ شادی شدہ وہ تھا، میں نہیں تھی۔ باؤنڈریز اس کے لیے تھی، میرے لیے نہیں تھی۔ احتیاط اسے کرنی چاہیے تھی، میرے کھاتے میں نہیں تھی وہ۔ اب رشتہ جوڑا ہے تو اسے نبھانا تو پڑے گا۔ میں مرتے دم تک اس سے یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ البتہ مجھے آپ کے بیٹے سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ دولت میرے پاس بہت تھی، اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں میں۔ ہاں، مجھے احد شاہ سے محبت ضرور ہو گئی تھی، اور محبت میں پانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور میں گئی۔ میں نے اپنا آپ اسے بنا کسی رشتے کے دے دیا۔ نکاح میں ڈیزرو کرتی تھی، اسی لیے کرنا پڑا اسے۔ میں جانتی ہوں وہ آج بھی حیا سے بے حد محبت کرتا ہے، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی بیوی ہوں اس کی، اور اس کی اولاد کی ماں بننے والی ہوں۔ بات اتنی سی ہے آنٹی کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ ہم دونوں میں برابری کرے۔ میں نے اسے حیا کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، اور نہ ہی کوئی ناجائز ڈیمانڈ کی ہے۔ عورت بری نہیں ہوتی، مرد کا کردار بھی دیکھا جاتا ہے۔ آپ مجھے جج کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھ لیجئے۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ طلاق نامہ ہے، سائن کرو اس پر اور بات کو ختم کرو۔ 1-2 مہینوں میں پھر سے باپ بننے والے ہو، دوسرے بچی کی پیدائش سے پہلے ایک معاملہ ختم کر لو، جیسے اس کو ٹھیک سے وقت دے پاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سختی سے حیا کے دونوں بازو تھامے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، معاف کر دو مجھے، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، مر جاؤں گا میں۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، ہو گئی ہے غلطی، مجھ سے کی ہے میں نے بے وفائی۔ اب میں کیسے معافی مانگوں تم سے؟ کیسے تمہیں سمجھاؤں گا میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ جینا تو پڑے گا، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔
नहीं साइन करोगे तो मैं कोर्ट से खुला ले लूँगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। वो मुस्कुराई। ठीक है, मत दो तलाक। ये कहती हुई वो आगे बढ़ गई। उसका हाथ थाम चुका था। पलटी, दोनों की नजरें मिली। हया प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, वो उसकी आंखों में सख्ती से देखती हुई कहने लगी। आहत ने उसका हाथ छोड़ा। वो रुकी नहीं, वो आगे बढ़ गई थी। मैं ये नहीं चाहती थी। हया ने पलटकर अलीज़े की तरफ देखा। मैं जानती हूँ तलाक या खुला मेरा फैसला है। दुनिया की कोई भी ताकत आहद हाशिर को मुझे छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ उसे छोड़ने का हौसला सिर्फ मेरे अंदर ही है। वो जो मेरे साथ कर सकता था उसने कर लिया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा मर्द जो मेरे साथ इतनी मोहब्बत का दावेदार था और वफा नहीं कर पाया, वो तुम्हारे साथ वफा करेगा? अलीज़ा उसकी आंखों में देखने लगी। वो ऐसा नहीं करेगा स्वीट हार्ट, ये तो ज़िंदगी बताएगी कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। मगर तुमने अपने लिए बेहतरीन चुना है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई थी। अम्मी, हया कहाँ है? वो सारे घर में उसे ढूंढने के बाद अब अपनी माँ से मुखातिब था। वो कहाँ है? रहीमा खातून ने सर झुका लिया। तुम यही चाहते थे ना कि वो इतनी मजबूर हो के घर छोड़कर चली जाए? घर छोड़कर? मेरी इजाज़त के बगैर? मगर वो कहाँ जा सकती है? वो जैसे चीखा था। इजाज़त के लिए अगले को उस काबिल भी होना चाहिए। बताएं मुझे वो कहाँ है? वो मुल्क छोड़कर जा रही। उसके बाबा उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए। वो रुका नहीं था, वो भागा था। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसने सुलेमान शाह को एयरपोर्ट से निकलते हुए देखा। कहाँ है वो? जा रही है। मैं मिलना चाहता हूँ हयात से, उससे। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? जाकर मिल लो आखिरी बार, क्योंकि वो नहीं रुकेगी। सुलेमान शाह की आंखें भीगी हुई थीं। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा था। हया, हया, वो उसे पुकारने लगा। रुकी, पलटी, दोनों की नजरें मिली। मुझे छोड़ के मत जाओ। तुमने कहा था तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। मैं तलाक नहीं ले रही। मैं खुद को तुम्हारे वजूद से अलग नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती, प्लीज। दोनों की आंखें भीगी हुई थी। हर तरफ का शोर जैसे खामोश हो गया था। तुम्हें मेरी और हयात के बगैर रहना पड़ेगा, यही तुम्हारी सजा है। तुमने धोखा दिया मुझे, मेरे मान, मेरी मोहब्बत को तोड़ा। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, ना तलाक लूंगी ना खुला लूंगी, क्योंकि तुमसे अलग होकर मुझे किसी और के पास तो नहीं जाना। वो आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा चुका था। हया की पेशानी अपनी बेटी के रुखसार चूमते हुए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो रो रही थी। सुनहरी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। मैं जा रही, मुझे जाने दो। थामा हुआ हाथ वो छुड़वा चुकी थी, पलट गई थी और वो छूटते हुए हाथ को देखता रहा था। हया, वो चीखा था। घुटनों के बल बैठता हुआ रोने लगा था, क्योंकि वो जा चुकी थी। वो उसे छोड़ गई थी। हया, सुलेमान शाह ने उसे बहुत बड़ी सजा दी थी। हर औरत को इस तरह की ही होना चाहिए। हर दफा औरत ही क्यों माफ करे? वो क्यों माफ करती? उसकी मोहब्बत और वफा में क्या कमी रह गई थी? वो क्यों सहती ये जुल्म? हया सुलेमान कुछ भी हो सकती थी, महान नहीं हो सकती थी। रोते रोते आंखों के आगे सारा एयरपोर्ट धुंधला हो गया था, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह, जो हमेशा अब ऐसी ही रहनी थी, क्योंकि ये जिंदगी आहत हाशिर शाह ने खुद चुनी थी।